بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک بستی پر سے گزرے۔ وہاں پر ایک دھوبی رہتا تھا۔ بستی والوں نے آپ کے پاس اس کی شکایت کی کہ یہ ہمارے کپڑے پاڑ دیتا ہے اور اپنے پاس روب بھی رکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے کہ یہ اپنے کپڑوں والی گانٹھ سمیت واپس نہ آ سکے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے یہ دعا کر دی۔ اگلے دن دھوبی حسب معمول کپڑے دھونے چلا گیا۔ 3 روٹیاں بھی ساتھ تھی۔ قریب ہی پہاڑوں میں ایک عابد رہتا تھا۔ وہ دھوبی کے پاس آیا اور پوچھا، کیا تیرے پاس کھانے کو روٹی ہے؟ اگر ہے تو ذرا سامنے کر دے تاکہ میں اسے دیکھ سکوں یا اس کی بو سونگھ لوں، کیونکہ ایک عرصے سے کھانا نہیں کھایا۔ دھوبی نے اسے ایک روٹی کھانے کو دے دی۔ عابد نے دعا دیتے ہوئے کہا کہ اللہ تیرے گناہ معاف فرمائے اور دل کو پاک کرے۔ دھوبی نے دوسری روٹی بھی دے دی۔ وہ کہنے لگا، اللہ تیرے اگلے پچھلے سارے گناہ معاف کر دے۔ دھوبی نے تیسری روٹی بھی پیش کر دی۔ عابد بولا، اے دھوبی، اللہ تعالیٰ تیرے لیے جنت میں محل بنائے۔ القصہ شام ہوئی تو دھوبی صحیح و سالم واپس آ گیا۔ بستی والوں نے حیران ہو کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بتایا کہ دھوبی تو واپس آ گیا ہے۔ آپ نے دھوبی کو طلب فرمایا اور پوچھا کہ سچ بتا، آج تو نے کیا عمل کیا ہے؟ وہ کہنے لگا کہ ان پہاڑوں میں سے ایک عابد میرے پاس آیا۔ اس کے مانگنے پر میں نے 3 روٹیاں اسے دی اور ہر روٹی کے بدلے اس نے مجھے دعائیں دی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، ذرا اپنے کپڑوں والی گانٹھ تو کھول کر دکھا۔ اسے کھولا تو کیا دیکھتے ہیں کہ ایک سیاہ سانپ بیٹھا ہے، منہ میں لوہے کی لگام ہے۔ آپ نے سانپ کو پکارا تو اس نے لبیک اے اللہ کے نبی، میں حاضر ہوں، یا نبی اللہ کہہ کر جواب دیا۔ فرمایا، کیا تجھے اس شخص کی طرف نہیں بھیجا گیا تھا؟ وہ بولا، بے شک، لیکن اس کے پاس ان پہاڑوں میں سے ایک عابد آیا اور اسے روٹی مانگی اور ہر روٹی کے بدلے اس کو دعائیں دیتا رہا اور ایک فرشتہ پاس کھڑا آمین کہتا رہا۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتہ بھیجا جس نے مجھے یہ لوہے کی لگام پہنا دی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دھوبی سے فرمایا، اس عابد پر صدقہ کرنے کی بدولت تیرے پچھلے گناہ معاف ہو گئے ہیں، اب نئے سرے سے اعمال شروع کر دے۔ سالم بن ابی الجعد کہتے ہیں کہ ایک عورت باہر نکلی، گود میں چھوٹا سا بچہ تھا۔ ایک بھیڑیا آیا اور عورت سے بچہ اچک کر لے گیا۔ عورت پیچھے ہوئی، راستے میں ایک سائل ملا۔ عورت کے پاس ایک روٹی تھی، وہ سائل کو دے دی۔ اتنے میں بھیڑیا از خود بچے کو واپس لے آیا اور ایک پکارنے والے کی آواز سنائی دی کہ یہ لقمہ اس سائل والے لقمے کے بدلے میں واپس ہے۔ جناب معتب بن سمی کہتے ہیں کہ بنی اسرائیل کے ایک راہب نے 60 سال تک اپنے معبد میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کی۔ ایک دن جنگل کی طرف نظر دوڑائی، زمین خوشنما معلوم ہوئی۔ جی میں آیا کہ اتر کر زمین کے مناظر سے لطف اندوز ہونا چاہیے، چلنا پھرنا چاہیے۔ اتر آیا، ایک روٹی بھی ساتھ تھی۔ ایک عورت سامنے آئی، بے قابو ہو کر گناہ میں مبتلا ہو گیا۔ اسی اثناء میں موت کی حالت طاری ہو گئی۔ ایک سائل نے آواز دی، راہب نے روٹی اسے دے دی اور خود مر گیا۔ ادھر اس کے 60 سال کے اعمال ترازو کے ایک طرف اور اس کا یہ گناہ دوسری طرف رکھا گیا۔ 60 سال کی عبادت پر یہ گناہ باری ثابت ہوا۔ پھر اس کی وہ روٹی اعمال والے پلڑے میں رکھی گئی جس سے گناہ کے مقابلے میں وہ پلڑا بھاری ہو گیا۔ مشہور ہے کہ صدقہ برائی کے 70 دروازے بند کرتا ہے۔ حضرت ابو ذر غفاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ زمین میں جب بھی کوئی صدقہ کیا جاتا ہے تو 70 شیطان اس سے دور کیے جاتے ہیں، جن میں سے ہر ایک اس کے لیے رکاوٹ بنا ہوا تھا۔ حضرت قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ہم نے سنا ہے کہ صدقہ گناہ کو یوں ختم کرتا ہے جیسے پانی آگ کو۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ وہ بیٹھی ہوئی تھی کہ ایک عورت آئی، اس نے ہاتھ آستین میں چھپا رکھا تھا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے پوچھا، ہاتھ باہر کیوں نہیں نکالتی؟ اس نے جواب سے گریز کیا۔ حضرت عائشہ نے کہا، ضرور بتانا ہوگا۔ تو کہنے لگی، ام المؤمنین، قصہ یہ ہے کہ میرے والد صاحب صدقہ کا شوق رکھتے تھے اور والدہ اتنا ہی ناپسند سمجھتی تھی، اور کبھی دیکھنے میں نہ آیا تھا کہ اس نے چربی کے ٹکڑے کسی پرانے کپڑے کے سوا کچھ صدقہ کیا ہو۔ قضائے الہی سے دونوں فوت ہو گئے۔ میں نے خواب میں دیکھا کہ قیامت قائم ہے اور میری ماں بری حلقت میں یوں کڑی ہے کہ پرانے کپڑے سے پردہ کا بدن چھپا ہوا ہے اور چربی کا ٹکڑا ہاتھ میں لیے چاٹ رہی ہے اور ہائے پیاس پکار رہی ہے۔ ادھر میرا والد ایک حوض کے کنارے بیٹا لوگوں کو پانی پلا رہا ہے، اور یہی عمل میرے والد کو دنیا میں بھی محبوب تھا۔ میں نے ایک پیالہ پانی کا لے کر اپنی والدہ کو پلایا۔ اتنے میں اوپر سے آواز آئی، جس نے اسے پانی پلایا ہے اس کا تو ہاتھ چھل ہو جائے۔
چنانچہ میں بیدار ہوئی تو ہاتھ شل تھا۔